Merry Christmas and Happy New Year to you all. Dashing through the snow, dashing through the snow, in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way, bells on the mountains ring, making spirits bright, for fun and it's the خواتین و حضرات اب میں درخواست کروں گی معزز خواتین و حضرات اب مہمان خصوصی وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف سے درخواست ہے کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور صاحب ذی وقار بشپس کرسچن کمیونٹی کے زعماء اور پاکستان میں بسنے والے دوسرے مذاہب سے تشریف لائے ہوئے ہندو، سکھ، پارسی، بہائی کے لیڈرز کو میں آج دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. I would also like to thank High Commissioners, Excellencies, to participate in this wonderful event celebrating Merry Christmas. It's a great event and thank you for your participation. آج ہم سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش کی اس پروقار تقریب میں ہم سب یہاں پر جمع ہیں اور یقیناً پورے پاکستان میں
مسیحی برادری کی ان خوشیوں میں ہم سب شریک ہیں. میں یہاں پر مسیحی برادری کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی تحریک پاکستان سے لے کر آج تک آپ کی جو پاکستان کے لیے بیش بہا خدمات ہیں، قربانیاں ہیں، اس کے ہم سب دل کی گہرائیوں سے اس کی قدر کرتے ہیں اور آپ کو تحسین پیش کرتے ہیں. آپ نے پاکستان کی ترقی اور پاکستان کی خوشحالی کے لیے جو کردار ادا کیا ہے، تاریخ ہمیشہ اسے سنہرے حروف سے یاد رکھے گی. میں اگر جسٹس کورنلس کا نام لوں، جن کا نام تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی، گروپ کیپٹن سیسل چودھری ان کا نام لوں، اور سسٹر روت فائے، جنہوں نے 55 سال وہ جرمن تھی اور وہ پاکستان آئیں اور انہوں نے بیش بہا خدمات انجام دی ہیں پاکستان کے اندر. اور اسی طریقے سے جو تعلیمی ادارے ہیں پاکستان میں، میں خود ایک مشن اسکول سے پڑھا ہوں، سیکرڈ ہارٹ کیتھیڈرل اسکول سے، اور میری جو معلمہ تھی وہ آج دنیا میں نہیں ہیں، میڈم پال، انہوں نے ہمیں اسکول میں پڑھایا لکھایا. تو اس میدان میں آپ کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، دفاع کے میدان میں آپ کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، اور یقیناً یہ آپ کی ساری جو آپ کی روایات ہیں، تربیت ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے بنی نوع انسان کے لیے امن، بھائی چارہ، محبت، برداشت، تحمل کا انہوں نے پیغام دیا، اور قرآن کریم حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کی جگہ جگہ اس کا ذکر ہوتا ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ کو جس طرح ہم بھی ان کو اللہ کے ایک پیغمبر مانتے ہیں، وہ بڑے ایک نیک شخصیت تھے، اور بائبل بھی اس کا ذکر کرتا ہے اور قرآن کریم بھی اس کا ذکر کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مذاہب ہیں یہ اپنے اپنے دائرے میں رہ کر محبت، امن،
محبت، امن اور بھائی چارے کا پیغام دنیا میں یہ اس کی ترویج کرتے ہیں، اس کو فروغ دیتے ہیں۔ اور میں آپ کو بطور وزیر اعظم پاکستان یہ یقین دلاتا ہوں کہ چاہے ہمارے آپ مسیحی بھائی ہیں یا ہمارے سکھ بھائی ہیں یا ہندو ہیں یا پارسی ہیں یا دوسری اقلیتیں ہیں، حضرت قائد اعظم نے ایک ہمیشہ کے لیے انہوں نے یہ پیغام دیا 11 اگست 1947 کو، اور آئین پاکستان کے تحت آپ سب کے سیاسی آئینی حقوق برابر ہیں۔ اس ملک کے اندر آپ کے حقوق برابر ہیں اور آپ کو پورا حق ہے کہ آپ پاکستان کے اندر آئین پاکستان کے تحت آپ کاروبار کریں، آپ جو بھی آپ کرنا چاہیں اس کو پورا آپ کو حق ہے۔ بدقسمتی سے پچھلی دہائیوں میں جو اس ملک کے اندر جو انتہا پسندی آئی اور جو دہشت گردی ہوئی، اس سے ہمارے اس نظام کو ضعف پہنچا، اور بہت ایسے واقعات ہیں جس کا ہمیں بہت افسوس ہے کہ ہماری جو منورٹیز ہیں وہ انڈر تھریٹ آئیں، وہ ورنبل ہوئیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ پھر کس طریقے سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا گیا، انتہا پسندی کا خاتمہ کیا گیا۔ ابھی کل ہی آپ دیکھیں کہ بنوں میں جس طریقے سے دہشت گردوں نے لوگوں کو یرغمال بنایا تھا، ان کو افواج پاکستان کی سپوتوں نے عظیم قربانیوں سے ان کو شکست دی، وہ جہنم واصل ہوئے، اور اس کے نتیجے میں ہماری افواج کے اور ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز کے جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ وہی پاکستان ہے جس کی بنیاد حضرت قائد اعظم نے رکھی، اور جس میں آپ بھی شریک تھے۔ پاکستان کی، جس طرح آپ نے بتایا کہ ایس پی سنگھا وہ اسپیکر تھے اس وقت انڈیوائیڈڈ ہندوستان میں، اور ان کا ووٹ ڈسائسو ووٹ تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مارج وجود میں آیا تو جہاں پر تمام طبقات کی بے پناہ اس میں قربانیاں ہیں، کنٹریبیوشن ہیں، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں، ٹیچرز ہیں، علماء ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، ایک مزدور ہے، وہاں پر منورٹیز کا بھی پوری کنٹریبیوشن ہے۔ اور جو ایس پی سنگھا کی مثال،
وہ ہمیشہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. تو آج میں یہ پیغام آپ سب کو دینا چاہتا ہوں کہ چاہے آپ کا مسیحی مذہب ہے، آپ کا سکھ مذہب ہے، ہندو مذہب ہے، پارسی ہیں، مسلمان ہیں، ان کی ایک ہی منشا ہے کہ دنیا میں امن قائم ہو، دنیا میں سب محبت اور شانتی سے رہیں، کوئی کسی سے ناجائز زیادتی نہ کرے، ظلم نہ کرے، اور کسی کے حقوق پر ڈاکہ زنی نہ کرے، اور کسی کو بے جا تنگ نہ کرے، اور کسی کو فورس نہ کرے کہ آؤ اور بائی فورس کسی اور مذہب میں داخل ہو جاؤ. یہ نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، نہ کوئی اور مذہب اس کی اجازت دیتا ہے. تو میں آپ کو آج یہاں پر یہ میں بتانے آیا ہوں کہ ہمیں آپ کی آج خوشیوں میں، ہم آپ کی خوشیوں میں شریک ہیں، اور حکومت پاکستان انشاءاللہ آپ کی بنیادی حقوق کی پوری طرح پاسداری کرے گی. آپ کے سیکورٹی کی ہم پوری طرح اس کی حکومت پاکستان ضمانت دیتی ہے، اور جہاں پر بھی امن میں خلل پیدا ہوتا ہے، جہاں پر بھی زیادتی ہوتی ہے، وہ کوئی مذہب، کوئی قانون اس کو برداشت نہیں کر سکتا. لہٰذا جہاں پر ماضی میں اگر کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں تو ہمیں اس کا بڑا افسوس ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ خداداد ملک پاکستان صحیح معنوں میں یہ حضرت قائد اعظم کے افکار کی روشنی میں آگے بڑھے، علامہ اقبال کے فرمودات کی روشنی میں آگے بڑھے، جو کہ تمام مذاہب میں بھائی چارے، امن کو فروغ دینے کی تعلیم دیتا ہے. ہمارا جو مذہب ہے اسلام، وہ خود جگہ جگہ اس کی تعلیم دیتا ہے، حکم دیتا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی مت کرو. اور جس طرح حضرت مولانا نے، مفتی صاحب نے جو ابھی جو آیات پڑھی، اس کا معنی یہ ہے کہ کسی کو جبراً اور کسی کے ساتھ زبردستی مت کرو. میثاق مدینہ اس کی ایک روشن مثال ہے. تو میں آپ کو آج آپ کی خوشیوں میں شامل ہوتے ہوئے آپ کے اس عظیم تہوار پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. وہاں پر میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی جو سیکورٹی ہے، آپ کو امن سے رہنے کی جو گارنٹی ہے آئین پاکستان دیتا ہے، ہم اس کا پوری طرح اس کا احترام کرتے ہیں، اور اس کو انشاءاللہ ہر لحاظ سے اس کو عملی جامہ پہنائیں گے انشاءاللہ. آپ نے آج جو مطالبہ کیا کہ نیشنل منارٹی کمیشن، اس کا ڈرافٹ بن چکا ہے. انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جلد ہم اس کو پارلیمنٹ میں لے کے آئیں گے، اور آپ کی خواہشات کے مطابق اس کو انشاءاللہ اس کو قانون کی شکل ہم اس کو عملی جامہ ہم اس کو پہنائیں گے انشاءاللہ. ایڈورڈ کالج کا آپ نے مطالبہ کیا، میں انشاءاللہ ضرور اس کے اوپر میں فوری طور پر میں اس کی جو تفصیل منگواؤں گا، اور جو بھی اس سلسلے میں حکومت پاکستان کر سکتی ہے، میں آپ کو انشاءاللہ یقین دلاتا ہوں کہ اس میں ہم آپ کی پوری مدد کریں گے. چونکہ یہ پروونس بھی شامل ہے تو ہم ان سے بھی اس بارے میں مشاورت کریں گے، اور اس کے لیے میں انشاءاللہ فی الفور میں جو متعلقہ حکام ہیں ان کو اس کے بارے میں کہوں گا کہ وہ ساری جو تفصیل جو لے کے آئیں، اور جو بھی ہم اس معاملے میں کر سکتے ہیں کریں گے. میں آخر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور مسیحی بھائیوں کو میں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں، ہندو بھائیوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں، سکھ بھائیوں کو، سرداروں کو، اور پارسی جو ہمارے جو یہاں پر پاکستانی ہیں،
یہ ملک آپ کا ہے، ہم سب کا ہے، آپ امن سے رہیں. آپ کو ماضی میں اگر کوئی شکایت ہوئی ہیں تو ہم اس کو سمجھتے ہیں، اس کے جو وجوہات ان کو سمجھتے ہیں. انشاءاللہ ہم اس راستے پر گامزن ہیں جو کہ پاکستان کو صحیح معنوں میں اقبال اور قائد کا پاکستان بنائے گا، اور انشاءاللہ ضرور بنے گا. پاکستان ہم سب کا ہے. پاکستان زندہ باد. اور مسیحی بھائیوں کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد، اور حضرت عیسیٰ کے یوم ولادت کی خوشی میں آج ہم سب شریک ہیں. آپ سب کو مبارک ہو. شکریہ، بہت مہربانی. وزیر اعظم